أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. جب آ جائے اللہ کی مدد اور فتح فیصلہ اور آپ دیکھیں لوگوں کو کہ داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں فوج در فوج، پس آپ اللہ کے اپنے پروردگار کی حمد اور تعریف کیجئے اور پاکی بیان کیجئے اور استغفار کیجئے اللہ سے. بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا معاف کرنے والا ہے. یہ سورہ نصر ہے. نزول کے اعتبار سے مدنی ہے. اس میں 3 آیتیں ہیں. اس سورت کا نام پہلی آیت میں نصر کا لفظ آیا ہے، اسی کی مناسبت سے رکھا گیا ہے. یہ سورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے حجۃ الوداع کے موقع پر مینا میں نازل ہوئی تھی، اور یہ آخری سورت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. قرآن کریم کی ایک آیت ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نازل ہوئی تو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد احکام کے تعلق سے کوئی پھر آیت نازل نہیں ہوئی. حلال اور حرام کے متعلق کوئی آیت نازل نہیں ہوئی، اس لیے کہ اس آیت میں اللہ پاک نے فرمایا کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. یعنی اب مزید کوئی حکم باقی نہیں رہا. حلال حرام جائز ناجائز کے تعلق سے اب مزید کوئی حکم باقی نہیں رہا، دین مکمل کر دیا گیا. الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمتیں تمام کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے. تو دین کی تکمیل کی خوشخبری اس آیت میں دی گئی تھی. اس سے پہلے اس کی تفسیر ہو چکی ہے، اور اس کے بعد کچھ آیتیں آئیں، سورتیں آئیں، ان میں سے یہ آخری سورت ہے. قرآن کریم میں 114 سورتیں ہیں، تو نزول کے اعتبار سے یہ 114ویں سورت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. اس کے بعد کوئی سورت نازل نہیں ہوئی. ترجمے سے آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ اس سورت کا مفہوم کیا ہے. جب یہ سورت نازل ہوئی تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سمجھ گئے تھے کہ اب دنیا سے جانے کا وقت آ گیا. اور جب یہ سورت آپ نے لوگوں کے درمیان تلاوت کی اور بتائی کہ اللہ پاک کی طرف سے اس سورت کا نزول ہوا ہے، تو صحابہ کرام بھی سمجھ گئے تھے کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں وقت پورا ہو رہا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب امیر المؤمنین بنے تو انہوں نے اپنی ایک مجلس مشاورت بنائی تھی. مجلس مشاورت
کہ کسی مسئلے پر اگر فیصلہ کرنا ہو تو کیا فیصلہ کرنا چاہیے، اس سلسلے میں انہوں نے کچھ سنجیدہ سمجھدار صحابہ کرام کی ایک کمیٹی اور ایک مجلس بنائی تھی جسے مجلس مشاورت کہا جاتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں سے مشورہ کرتے تھے کہ اب کیا کرنا چاہیے، اور لوگوں کا جو مشورہ ہوتا تھا اس کے بعد اس کے مطابق آگے کے فیصلے ہوا کرتے تھے۔ اس مجلس مشاورت میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی شامل کیا تھا۔ اس مجلس میں بڑی عمروں کے صحابہ کرام تھے اور حضرت عبداللہ ابن عباس نوجوان تھے، کم عمر تھے۔ تو اس مجلس میں جو بڑی عمروں کے صحابہ کرام تھے انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ یہ ہمارے بچے جیسا ہے، اس کو آپ نے اپنی مجلس مشاورت میں شامل کیا ہے۔ جب یہ بات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے آئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر موقع دیکھ کر کے سورہ نصر کے متعلق یہ پوچھا کہ اس سورت کا مطلب کیا ہے، اس کی تفصیل کیا ہے، اس کا پس منظر، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ تمام صحابہ کرام نے اس آیت کی تفسیر میں جو کہنا تھا وہ کہا۔ جب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا نمبر آیا تو حضرت عمر فاروق نے ان سے پوچھا کہ بھتیجے تمہاری کیا رائے ہے، اس سورت کے متعلق تم نے کیا سمجھا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ امیر المومنین، اس سورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی خبر دی گئی کہ اب آپ کا وقت تو پورا ہو گیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جواباً فرمایا کہ بھتیجے میں بھی یہی سمجھتا ہوں۔ یہ سورت حجۃ الوداع میں جب آپ حج کے لیے تشریف لے گئے، ذی الحجہ کا مہینہ تھا، 24 ذی القعدہ کو آپ مدینے سے نکلے تھے اور 4 ذی الحجہ کو آپ مکہ مکرمہ پہنچے تھے، اور اس کے بعد آپ نے عمرہ ادا کیا، اور عمرہ ادا کرنے کے بعد پھر آپ نے حج کیا، اور دوران حج منی میں آپ پر یہ سورت نازل ہوئی۔ اور اس سورت کے نزول کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اور اسی طرح سمجھدار آپ کے مزاج کو جاننے والے صحابہ کرام نے بھی سمجھ لیا تھا کہ اب اللہ کے رسول ہمارے درمیان نہیں رہیں گے۔ اس سورت کے نازل ہونے کے بعد مدینہ منورہ پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مسجد نبوی کے منبر پر بیٹھ کر کے یہ بات فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے ایک بندے کو اختیار دیا ہے کہ وہ دنیا میں رہنا چاہے تو دنیا میں رہے اور آنا چاہے آخرت میں تو واپس آ جائے۔ اس بندے نے اب جانا قبول کر لیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے۔ تمام صحابہ کرام حضرت ابو بکر کے رونے کو دیکھ کر کے آپس میں بات کرنے لگے کہ یہ بوڑھا آدمی کیوں رو رہا ہے۔ حضور نے تو کسی اللہ کے بندوں میں سے کسی بندے کے متعلق یہ بات کہی ہے، لیکن بعد کے حالات سے صحابہ کرام نے سمجھ لیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اگر کسی نے سمجھی تھی تو وہ حضرت ابو بکر صدیق تھے۔ سمجھ گئے تھے کہ اللہ کے نبی اپنے متعلق یہ بات کہہ رہے تھے، اسی لیے وہ رونے لگے تھے۔ تو حضور نے کئی موقع پر اس طرف اشارہ کیا۔ اپنی دنیا سے جانے سے پہلے جب آپ نے ایک لشکر حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی سرکردگی میں بنایا اور اسے روانہ کرنا چاہا تو اس موقع پر آپ کے ارشادات سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے
حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر کے روانہ کیا تو حضور خود بنفس نفیس سواری کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول آپ سوار ہو جائیں، میں پیدل چلتا ہوں، تو حضور نے فرمایا کہ نہیں۔ حضرت معاذ نے کہا کہ اللہ کے رسول میں بھی گھوڑے سے اتر جاتا ہوں، آپ کے ساتھ پیدل چلتا ہوں، تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، تم گھوڑے پر سوار رہو۔ اور اس موقع پر جو باتیں حضرت معاذ سے حضور نے فرمائی تھی اس میں ایک بات یہ بھی تھی کہ معاذ ممکن ہے کہ اب اس کے بعد تمہاری میری ملاقات نہ ہو، اور ایسا ہی ہوا۔ حضرت معاذ گئے ملک یمن، تو آپ حضرت معاذ کی واپسی سے پہلے حضور کا وصال ہو گیا، تو اشارتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتانا شروع کر دیا تھا، اور اس صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جو مقصد تھا اور دنیا میں رہنے کا جو مقصد تھا اس کے پورا ہونے پر آپ کو واپسی کی اطلاع دی گئی۔ ترجمہ آپ نے سنا کہ جب آ جائے اللہ کی مدد اور فیصلہ، فتح، جب آ جائے اللہ کی مدد اور مکہ فتح ہو جائے۔ اللہ کی مدد تو سمجھی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی تو کس شکل میں آئے گی۔ فتح سے مراد فتح مکہ ہے۔ مکہ مکرمہ آپ کی جائے پیدائش ہے، اور آپ نے اپنی زندگی کے 53 سال مکہ مکرمہ میں گزارے، تو مکہ مکرمہ آپ کا جائے پیدائش بھی ہے اور آپ کی رہائش گاہ بھی ہے، یعنی آپ کا مولد بھی ہے اور آپ کا مسکن بھی ہے۔ 40 سال کی عمر مکمل ہونے پر اللہ پاک نے آپ کو نبوت و رسالت سے سرفراز فرمایا، اور 13 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کا کام، رسالت کی ذمہ داری پوری کرتے رہے۔ مکے والوں نے حد درجہ تنگ کیا آپ پر اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ ظلم و بربریت کا کون سا ایسا حربہ تھا جو استعمال نہیں کیا، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے تک کا پروگرام بنا لیا، اور اس پر عمل پیرا بھی ہو گئے۔ آپ کے در دولت کو گھیر لیا گیا اور آپ کو قتل کرنے کا پروگرام بنا لیا گیا، اور جن لوگوں نے آپ کے گھر کو گھیرا تھا ان کو ذمہ داری دے دی گئی تھی، یہاں تک پہنچ گئے تھے، مجبور کر دیا آپ کو مکہ چھوڑنے پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے نکلے، مدینہ منورہ پہنچے۔ ہجرت کا یہ واقعہ بھی ایک تاریخی واقعہ ہے اور سننے سے تعلق رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، حضرت ابو بکر کے گھر گئے، حضرت ابو بکر کو ساتھ لیا، اور پھر آپ مکے سے باہر نکلے اور مسفلہ اور خدئی کے راستے آپ غار سور پہنچے، جبل سور پہنچے، اور اوپر ایک غار تھا جسے غار سور کہتے ہیں۔ 3 دن 3 رات آپ نے وہاں پر چھپ کر کے اپنا وقت گزارا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے بکری چرانے کے لیے پہاڑ غار جبل سور کے دامن میں آتے تھے، اور بکری کا دودھ دوہ کر کے غار سور تک پہنچایا کرتے تھے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق آتا ہے، حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی بہن ہے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہے۔ ان کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے غار سور تک کھانے کا پینے کا سامان تک پہنچایا۔ آپ مجبور ہو کر کے مکے سے نکلے۔ آتا ہے کہ جب مکے سے باہر نکل گئے تھے تو رک کر کے مکے کی طرف رخ کیا تھا اور کہا تھا کہ اے مکہ، تو مجھے بہت عزیز ہے، میں تجھے کبھی نہیں چھوڑتا،
لیکن تیرے رہنے والے مجھے رہنے نہیں دے رہے۔ آپ کی چاہت تھی کہ آپ مکے میں رہیں، مکہ چھوڑ کر کے نہ جائیں، لیکن مکے والوں نے اتنا مجبور کیا کہ آپ کو مکہ چھوڑنا پڑا، اور اس بات کا اظہار آپ نے خود کیا۔ مدینہ منورہ پہنچے، مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد آپ نے مدینے کو دارالاسلام بنایا، دارالسلطنت بنایا، اسلامی حکومت کی بنیاد ڈالی، اور 10 سال محنت کرتے رہے۔ مکے والوں نے آپ کو مدینے میں بھی چین سے بیٹھنے نہیں دیا۔ جس مکے سے، مکہ مکرمہ سے آپ کو نکالا گیا تھا، سن 8 ہجری میں مکہ مکرمہ آپ نے فتح کیا۔ اس کا بھی ایک پس منظر ہے اور بہت تفصیلی واقعہ ہے۔ صلح حدیبیہ سن 6 ہجری میں یہ معرکہ صلح کا پیش آیا۔ آپ عمرہ کرنے کے لیے آئے تھے، مکے والوں نے آپ کو عمرہ کرنے نہیں دیا، اور پھر مکے والوں کے درمیان اور حضور کے درمیان ایک صلح ہوئی جسے صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ اور حدیبیہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ حدیبیہ کے مقام پر یہ صلح ہوئی تھی، اس لیے اسے صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ اور اس میں طے ہوا تھا کہ جو قبائل آپ کے ساتھ رہنا چاہیں وہ آپ کے ساتھ رہیں، اور جو قبائل ہمارے ساتھ رہنا چاہیں وہ ہمارے ساتھ رہیں۔ مکے والوں نے یہ شرط پیش کی تھی، حضور نے قبول کر لی تھی۔ ایک قبیلہ مکہ مکرمہ کے قریب ایسا تھا کہ جو حضور کے ساتھ رہنا پسند کیے تھے، قبول کیا تھا، اور کچھ دیگر قبائل ایسے تھے جو مکے والوں کے ساتھ رہنا چاہتے تھے۔ اور یہ طے ہوا تھا کہ آپ ہم پر حملہ نہیں کرو گے، ہم آپ پر حملہ نہیں کریں گے، اور جو قبیلہ ہمارے ساتھ ہے اس پر تم حملہ نہیں کرو گے، اور جو قبیلہ تمہارے ساتھ ہوگا اس پر ہم حملہ نہیں کریں گے۔ اگر ہمارے ساتھ رہنے والے قبیلے پر حملہ تم نے کیا تو یہ ہم پر حملہ تصور کیا جائے گا، اور تمہارے ساتھ رہنے والے قبیلے پر اگر ہم نے حملہ کیا تو یہ تم پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ یہ اس طرح کی صلح حدیبیہ کے موقع پر شرطیں طے ہوئی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو قبیلہ تھا، اس قبیلے پر ایک دوسرے قبیلے نے حملہ کیا، اور مکے والوں نے رات کے اندھیرے میں اپنے ساتھ جو قبیلہ تھا اس کی مدد کی، اور جو قبیلہ حضور کے ساتھ تھا اس پر انہوں نے حملہ کیا، اور بہت سو کو قتل کر دیا، بہت سو کو تہس نہس کر دیا۔ اس قبیلے کے کچھ لوگ مدینہ منورہ پہنچے، بچا کر کے، جان بچا کر کے نکلے اور مدینہ پہنچے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پورے واقعے کی خبر دی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ مکے والوں نے صلح حدیبیہ کے معاملات میں خلاف ورزی کی ہے، اور جو قبیلہ ہمارے ساتھ تھا اس قبیلے پر حملہ کیا گیا تو مکے والوں نے ان کی پوری مدد کی، اس لیے ہمیں اب مکے پر چڑھائی کرنا ہے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ جنگوں کے معاملے میں کچھ اور تھی۔ اگر آپ کو ادھر جانا ہو، مشرق میں جانا ہو، تو آپ بتاتے نہیں تھے کہ ہمیں مشرق میں جانا ہے اور کیوں جانا ہے، کس قبیلے پر حملہ کرنا ہے، نہیں بتاتے تھے، اور اس رخ پر سفر نہیں کرتے تھے۔ مدینے سے نکلتے تھے تو یا تو مغرب کی طرف جاتے تھے، یا شمال کی طرف جاتے تھے، یا جنوب کی طرف جاتے تھے، مشرق کی طرف نہیں جاتے تھے، اور کافی سفر طے کرنے کے بعد پھر رخ تبدیل کرتے تھے۔ لیکن مکہ مکرمہ کے متعلق 2 ٹوک آپ نے اعلان کیا کہ مکے والوں نے صلح حدیبیہ کے دفعات کی معاہدے میں کی گئی شرطوں کی خلاف ورزی کی ہے، اس لیے ہم مکے پر چڑھائی کرنے جا رہے ہیں، اعلان کر دیا، اور صحابہ کرام کو تیاری کا حکم دے دیا۔ مکے والوں کو خبر ہو گئی
ان کے جاسوس رہتے تھے. جاسوسوں نے مکے والوں کو خبر دے دی کہ تم نے جو حرکت کی ہے اور معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے اس کی وجہ سے حضور نے مکے پر حملہ کرنے کا، چڑھائی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور اعلان کر دیا ہے. اب مدینے میں تیاری چل رہی ہے، کبھی بھی مکے پر حملہ ہو سکتا ہے. ابو سفیان جو مکے میں سردار کی حیثیت رکھتے تھے، ان کی ایک بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کے نکاح میں تھی. ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی بیوی تھی. ابو سفیان نے مکے سے مدینے کا سفر کیا اور آ کر اپنی بیٹی ام حبیبہ سے ملاقات کی اور کہا کہ تم حضور سے سفارش کرو کہ ہم سے معاہدے کی خلاف ورزی ہو گئی ہے، ہم معاہدے کی تجدید کرنا چاہتے ہیں، از سر نو معاہدہ کرنا چاہتے ہیں. اور بیٹھنا چاہا تو ٹاٹ بچھا ہوا تھا، اس پر بیٹھنے لگے تو حضرت ام حبیبہ نے روکا کہ روکو. وہ ٹاٹ لپیٹ کے ہٹا دیا اور کہا کہ بیٹھ جاؤ. تو ابو سفیان کہنے لگے کہ بیٹی ایک بات بتاؤ، یہ ٹاٹ میرے قابل نہیں تھا یا میں ٹاٹ کے قابل نہیں تھا؟ تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا کہ یہ میرے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے اور تم مشرک ہو اور مشرک ناپاک ہوتا ہے، اس لیے تم اس پاک بستر پہ نہیں بیٹھ سکتے، اس لیے میں نے بستر اٹھا دیا. تو ابو سفیان کو اندازہ ہو گیا، کہنے لگے کہ بیٹی مجھ سے جدا ہونے کے بعد تم بہت بدل گئی. ام حبیبہ نے کوئی جواب نہیں دیا. ابو سفیان کہنے لگے کہ تم حضور سے سفارش کر دو کہ معاہدہ پھر سے کر لے. ام حبیبہ نے انکار کر دیا کہ ہم عورتیں مردوں کے معاملات میں نہیں بولتی، یہ تمہارا معاملہ ہے، تم دیکھو. ابو سفیان وہاں سے نکلے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے اور آ کر کے کہنے لگے کہ حضور سے سفارش کر کے ہمارا معاہدہ پھر سے کروا دو. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی یہی جواب دیا کہ ہم مردوں کے معاملات میں دخل نہیں دیتی. اس کے بعد ابو سفیان نے حضرت حسن اور حضرت حسین سے کہا کہ تم چل کے اپنے نانا سے سفارش کر دو. بچے تھے، یہ 5 سال 6 سال کی عمر تھی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روک دیا کہ تم بچوں کو اس معاملے میں مت ڈالو. ابو سفیان گئے تو حضور نے معاہدے سے انکار کر دیا. ابو سفیان سمجھ گئے کہ اب تو جنگ ہوگی. وہ واپس مکہ آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری تیاری کی اور مکے کی طرف رخ کیا اور سن 8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح ہوا. جب مکے کے قریب حضور پہنچے تو آپ نے اعلان کیا اور تمام صحابہ کرام جن کی تعداد 10,000 یا اس سے زائد تھی ان سے یہ کہا کہ ہر آدمی اپنا چولہا کھانا پکانے کے لیے الگ جلائے. ایک چولہے کے اوپر 2 لوگوں کا کھانا نہیں بنے گا. ایک جنگی حکمت عملی تھی. رات کا وقت تھا، ابو سفیان پہاڑ پر چڑھے اور چڑھ کر کے وہاں سے انہوں نے دیکھا کہ دور تک چولہے جل رہے. اب 10,000 لوگوں نے اپنا اپنا چولہا جلایا تو ظاہر بات ہے 10,000 چولہے جلے. ابو سفیان نے اندازہ لگایا کہ اگر ایک چولہے پر 10 آدمیوں کا کھانا پکے تو 10,000 چولہوں پر کتنے لوگ کھانا کھائیں گے، کتنے لوگ ہوں گے. تو ان کو ایسا لگا کہ 1,00,000 سے زائد لوگ آئے. یہ جنگی حکمت عملی تھی. ابو سفیان نے مکے والوں کو بتایا تو مکے والوں نے ہمت چھوڑ دی کہ اتنے بڑے لشکر کا تو ہم مقابلہ نہیں کر سکتے. حالانکہ آئے کتنے لوگ تھے؟ 10,000. لیکن حضور نے حکمت عملی ایسی اختیار کی
کہ مکے والوں کو لگے کہ بہت بڑا لشکر آیا ہے، اور یہی چیز مکے والوں نے سمجھی، ہتھیار ڈال دیے۔ صبح ہوئی، ابو سفیان آئے، چھپ چھپا کر کے آئے اور آ کر حضور سے مل کر کے بات کرنا چاہتے تھے۔ تو حضرت عمر نے راستے میں دیکھ لیا، فوراً تلوار نکالی اور ان کو مارنے کے لیے دوڑے، تو وہ بھاگ کر کے حضور کی خدمت میں آئے اور آ کر کے پناہ مانگی، صلح کرنے کی بات کی۔ حضور نے فرمایا کہ جو ہے۔ اب اس کے بعد پھر مکے والوں نے ہتھیار ڈال دیے اور حضور فاتحانہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ پہلی آیت کے اندر یہ ہے کہ جب اللہ کی مدد آ جائے اور مکہ فتح ہو جائے، اس بات کی خبر دی گئی۔ مکہ سن 8 ہجری میں فتح ہو گیا، اور سن 10 ہجری میں حضور نے حجۃ الوداع کیا۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، جب اللہ کی مدد پہنچ جائے اور مکہ فتح ہو جائے اور آپ لوگوں کو اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوتا ہوا دیکھیں۔ مکہ فتح ہونے سے پہلے اکا دکا لوگ مسلمان ہوتے تھے، اور مکہ مکرمہ اور عرب کے جو قبائل تھے وہ انتظار کر رہے تھے کہ مشرکین مکہ اور حضور اور ان کے صحابہ کرام میں کون جیتتا ہے یا کون غالب آئے گا، انتظار کر رہے تھے۔ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو پورے کا پورا قبیلہ مسلمان ہونے لگا نا۔ اسی کی خبر اس آیت میں دی گئی کہ جب اللہ کی مدد آ جائے، مکہ فتح ہو جائے اور آپ دیکھیں کہ اب عرب کے قبائل فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، فسبح، تو آپ اللہ کی پاکی بیان کیجئے، بحمد ربک، اپنے پروردگار کی خوبیاں اور تعریف بیان کریں، واستغفرہ، اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، اپنے لیے بھی اور اپنی امت کے لیے بھی۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے استغفار کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بخشش چاہیں، گناہوں کی معافی چاہیں۔ استغفار کا یہی مطلب ہوتا ہے، اور قرآن کریم میں کئی مقامات پر اس طرح کی بات آئی ہے۔ سورہ فتح کے شروع میں بھی یہی ہے، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، کہ ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کی، اور اس لیے تاکہ آپ کے اگلے پچھلے سارے معاملات بخش دیے جائیں۔ لیغفر لک ما تقدم من ذنبک، ذنبن کہتے ہیں گناہ کو، اس کی نسبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو تو اس کا معنی گناہ کا نہیں ہوگا، لیکن اس کا تذکرہ ہے، اس لیے آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ اپنے پروردگار سے استغفار کیجئے۔ جب آدمی اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہے، تو اگر اس کے ذمے گناہ ہو تو گناہ بخش دیے جاتے ہیں، شرط یہ ہے کہ یہ سچی توبہ کرنے والا ہو، اور اگر اس پر کوئی گناہ نہ ہو تو پھر اس کے درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ اس لیے استغفار کا ایک مطلب یہاں پر یہ ہوگا کہ آپ اگر اپنے لیے استغفار کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ذمے تو گناہ نہیں ہے جس کو معاف کیا جائے، لیکن اب آپ کے درجات بلند کیے جائیں گے۔ اور واستغفرہ، گناہ بخشوائیں اللہ سے، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اپنی امت کے لیے آپ استغفار کریں، امت کی بخشش کے لیے اللہ سے دعا کریں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صحابہ کرام کے پوچھنے پر بتایا تھا کہ اللہ سے استغفار کریں، اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو معاف کر دیں،
گناہ ہو جائے اللہ سے معافی مانگے، اور میں خود اللہ تعالیٰ سے دن میں 70 مرتبہ معافی مانگتا ہوں. یہ بات حضور نے فرمائی. وَاسْتَغْفِرْهُ، آپ اپنے لیے اور اپنی امت کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرے، گناہوں کی معافی چاہے. إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے. یہ قرآن کریم کی آخری صورت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. یہ 114ویں نمبر کی صورت ہے نزول کے اعتبار سے. ترتیب کے اعتبار سے یہ 110 نمبر کی صورت ہوگی قرآن کریم کی ترتیب کے اعتبار سے. نزول کے اعتبار سے یہ آخری صورت ہے. اس صورت کے نازل ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی حمد و تعریف کیا کرتے تھے، استغفار کیا کرتے تھے. مفسرین نے لکھا ہے کہ عمر کے آخری حصے میں ہر انسان کو یہی کرنا چاہیے جس کام کے کرنے کا آپ کو حکم دیا گیا تھا، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اپنے لیے استغفار. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمار امتی ما بین 60 و 70، میری امت کی اوسطاً عمر 60-70 سال. اس سے پہلے بھی لوگ مرتے ہیں، کچھ لوگوں کو 70 سال سے زیادہ کی بھی عمر دی جاتی ہے، لیکن جب آدمی 60 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اب اس کو جو ہے ایک کام کرنا چاہیے، اور وہ کام یہ کہ آدمی اللہ کی تسبیح، اللہ کی تحمید، اللہ کی تعریف اور اللہ کی جو ہے خوبیاں بیان کرے اور اپنے لیے استغفار کرتا رہے. جب حضور کو اس بات کا حکم دیا گیا تو یہی کام ہم میں سے ہر ایک کو کرنا چاہیے. مفسرین نے ایک بات اور بھی لکھی ہے کہ آخر عمر میں آدمی کو تسبیح، تحمید اور استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے. اب ظاہر بات ہے ہم میں سے کس کا آخری وقت ہے کسی کو معلوم نہیں. اب اگر 60 سال کی عمر ہماری نہیں بھی ہوئی ہے تو بھی ہمیں اپنی موت کا پتہ نہیں ہے کب آئے گی. اس لیے ہم میں سے ہر شخص کو تسبیح کا یعنی سبحان اللہ کہنے کا، تحمید کا یعنی الحمدللہ کہنے کا، اور استغفار کا استغفر اللہ کہنے کا اہتمام کرنا چاہیے. لوگ جوانی میں بھی مر جاتے ہیں، بچپن میں بھی انتقال ہو جاتا ہے، ادھیڑی میں بھی انتقال ہوتا ہے، بڑھاپے میں بھی لوگ مرتے ہیں. تو فسبح بحمد ربک واستغفرہ، اس آیت سے ہمیں بھی یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ پتہ نہیں ہم میں سے کس کا آخری وقت آ گیا ہے. اس لیے ہم میں کا ہر شخص تسبیح، تحمید اور استغفار کا اہتمام کریں گے نا. سوالات بہت زیادہ ہیں اور آج مجھ کو تھوڑا سا کام بھی ہے، اس لیے یہ سارے سوالات رکھیں اگلے ہفتہ، اور اگلے ہفتے کا جو سوالات رہے گا وہ اور یہ ملا کر کے انشاءاللہ جواب دیں گے.